أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ سب سے پہلے ولادت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی مناسبت سے آپ سب کو میں تبریک و تہنیت عرض کرتا ہوں اور خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں امام حسن مجتبی کی تعلیمات کو، ان کی احادیث کو، اور جو حوادث اور واقعات ان کے ساتھ رونما ہوئے ان کو درست سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور واقعاً اس ہستی کی یا اس ہستی کا حق جو ہم سب کی گردن پر موجود ہے اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کا موضوع کافی سیشن سے چل رہا ہے اور مطالعات کی وجہ سے، اور اکثر جو میرا ٹائم جو جاتا ہے وہ اسی موضوع پر صرف ہو جاتا ہے، تو مجھے نہیں، یعنی اب یہ نہیں کہنا چاہیے، مجھ پہ تو نہیں جچتا، لیکن دیر از نو چوائس، یعنی مجھے موقع نہیں مل پایا کہ میں زیادہ آج کی مناسبت سے میں تیاری کر سکوں، لیکن الحمدللہ دو بہترین احادیث امام حسن علیہ السلام کی آپ کے لیے میں نے سلیکٹ کی ہے، اور اپنے لیے بھی، اور واقعاً بہت ہی بہترین کلام ہے، جو کہ بہار الانوار وہ کتاب ہے جو علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے 110 جلد میں لکھی ہے، اور تمام وہ احادیث جو تمام دیگر کتابوں میں موجود ہے اس کتاب میں 110 والیومز کے اندر انہوں نے جمع کی ہیں۔ اس میں جلد نمبر ایک کے، بلکہ نہیں، ہاں، جلد نمبر 10 کے اندر غالباً یہ تاریخ اہل البیت علیہ السلام کو علامہ مجلسی نے 3 سے 4 جلد کے اندر جمع کیا ہے، اور حوادث اور واقعات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر 250 سال تک، یعنی امام عسکری علیہ السلام کی شہادت تک، اور بعد میں بھی جو غیبت ہوئی اور دیگر واقعات، وہ تمام ان 3 سے 4 جلد میں انہوں نے جمع کی ہے، کہ اس میں سے ایک جلد میں ہمیں امام حسن علیہ السلام اور دیگر ائمہ معصومین علیہ السلام کے واقعات ہمیں ملتے ہیں، اور احادیث بھی۔ اب یہاں پر ایک حدیث میں امام حسن علیہ السلام کی جو علامہ مجلسی نے یہاں پر نقل کی ہے، کہ ایک کتاب ہے جس کا نام خرائج ہے، اور اس کتاب میں مصنف نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت نقل کی ہے۔ وہ روایت یہ ہے کہ 2 لوگ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، اور جب وہ امام کی خدمت میں پہنچتے ہیں تو امام نے ان سے یہ فرمایا، امام نے کہا کہ فلانی، تو نے کل رات کو فلاں کے بارے میں یہ بات اور یہ بات کی تھی، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اس شخص نے کہا کہ تعجب کا اظہار کیا کہ اچھا، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ اس کا مطلب امام کو ہر چیز کے بارے میں خبر ہے، سب چیز کے بارے میں خبر رکھتے ہیں امام۔ تو یہاں پر امام حسن مجتبی علیہ السلام نے فرمایا، ہم تم سب کے بارے میں، دیکھیں یہ غور سے سنیں، یہ ہم پہلے بھی اس کے بارے میں بات کر چکے ہیں، امام نے یہاں پر یہ فرمایا، تم جو کچھ شب و روز انجام دیتے ہو ہم ان سب کے بارے میں باخبر ہیں، جو کچھ شب و روز تم انجام دیتے ہو ہم ان سب کے بارے میں باخبر ہیں۔ اگر ہم اسی کلام کو آج کے صاحب زمان پر تطبیق کریں تو ایسا نہیں ہے، صحیح؟ کیا امام زمانہ علیہ السلام ہم سب کے اعمال
کے بارے میں خبر نہیں رکھتے؟ یقیناً خبر رکھتے ہیں، اور ہم سب کے اعمال شب و روز امام کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، نہ فقط پیر اور جمعرات کو، نہ فقط جمعرات کو، بلکہ لمحہ بلمحہ ہمارے اعمال امام کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ اور جب پیش کیے جاتے ہیں تو امام ہمارے لیے، اگر امام نے ہمارے نامہ اعمال میں اچھے اعمال دیکھے ہیں تو امام ہمارے لیے دعا کرتے ہیں اور خوشحال ہوتے ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ اگر کوئی گناہ ہمارے نامہ عمل میں موجود ہو تو امام ناراض بھی ہوتے ہیں اور ہمارے لیے استغفار بھی طلب کرتے ہیں خداوند متعال کی بارگاہ میں۔ جب یہ امام نے فرمایا، اس کے بعد پھر امام نے دوبارہ یہ فرمایا کہ خدائے علیم، امام نے علیم کی صفت استعمال کی ہے، خدائے علیم نے حلال و حرام، تنزیل و تعویل کی تعلیم اپنے پیغمبر کو دی، اپنے پیغمبر کو تعلیم فرمائی، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام علوم کو ہمارے لیے تعلیم فرمائی۔ جو کچھ خداوند متعال نے اپنے پیغمبر کو تعلیم دی، ہم سب کو پیغمبر نے ان سب چیزوں کی تعلیم دی، تو ہم سب کے اندر وہ علم موجود ہے جو خداوند متعال نے نبی اکرم کو کی طرف منتقل فرمایا۔ ایک اور حدیث میں، یہ بہت جالب حدیث ہے، آپ دیکھیں، ایک شخص آتا ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس اور امام سے کچھ سوالات ان کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ امام بجائے اس کے کہ خود جواب دیں، فرماتے ہیں کہ تم میرے بیٹے حسن سے سوالات کرو۔ تو شخص آتا ہے امام حسن کے پاس اور کچھ سوالات پوچھتا ہے۔ ان سوالات میں سے جو آخری سوال ہے وہ بہت ہی جالب اور انٹرسٹنگ ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اس شخص نے امام سے کہا کہ پوچھا کہ وہ 10 چیزیں، دیکھیں غور سے سنیں، وہ 10 چیزیں جو ایک دوسرے سے زیادہ شدید تر ہوں، وہ کیا ہیں؟ ٹھیک ہے، میں دوبارہ یہ سوال پیش آپ کے سامنے ریپیٹ کر لوں۔ امام سے اس نے یہ پوچھا کہ وہ 10 چیزیں، وہ 10 موضوعات کہ اس میں سے ہر موضوع، ہر چیز دوسرے سے شدید ہے، دوسرے سے سخت ہے، وہ کیا ہے؟ تو اب دیکھیں امام علیہ السلام بہت ہی خوبصورت یہاں پر جواب فرماتے ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شدید ترین چیز اور سخت ترین چیز جسے خداوند متعال نے خلق فرمائی ہے وہ پتھر ہے۔ صحیح، پتھر سے زیادہ سخت اور ہارڈ ترین چیز لوہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لوہا ہوتا ہے جو پتھر کو توڑ دیتا ہے، پتھر کو اور سنگ کو توڑنے والا کون ہے؟ لوہا ہے۔ اور لوہے سے بھی زیادہ سخت ترین چیز آگ اور آتش ہے، کیونکہ آگ اور آتش کے ذریعے لوہا پانی ہو جاتا ہے۔ اور آگ اور آتش سے بھی سب سے زیادہ شدید ترین چیز کیا ہے؟ آپ بتائیں۔ خود پانی ہے، کیونکہ پانی ہے جو آگ کو بجھا دیتا ہے۔ پانی سے بھی زیادہ سخت اور شدید ترین چیز بادل ہیں، کلاؤڈز ہیں، کہ بادل کا کام یہ ہے کہ اس پانی کو اپنی طرف جذب کرے اور اس پانی کو پروڈیوس کرے، تولید کرے۔ بادل سے بھی زیادہ سخت ترین چیز ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہوا کا کام ہے کہ بادل کو اس جگہ سے اس جگہ میں منتقل کرنا، ٹرانسپورٹ کروانا، ٹھیک ہے، ٹرانسپورٹیشن دینا۔ اور اب کیا؟ ہوا سے بھی سخت اور شدید ترین چیز وہ فرشتہ ہے، وہ ملک ہے جو اس ہوا کو عبور کرواتا ہے، جو اس ہوا کو گزارتا ہے یہاں سے وہاں۔ اس ملک سے بھی سخت اور شدید ترین چیز کون سی مخلوق ہے؟ ملک الموت ہے، کہ ملک الموت کا کام ہے کہ اس ملک کو، اس فرشتے کو موت دینا، اس فرشتے کو مارنا۔ ملک الموت سے بھی زیادہ سخت اور شدید ترین چیز موت ہے، جو خود ملک الموت کو مارتی ہے، جو خود ملک الموت کو موت دیتی ہے۔ اور موت سے بھی زیادہ سخت اور شدید ترین چیز نہیں کہیں گے، لیکن یہاں پر روایت میں جو تعبیر ہے میں وہ استعمال کر رہا ہوں کہ موت سے بھی زیادہ سخت اور شدید خود ذات خداوند متعال ہے،
کہ ذات خداوند متعال خود موت کو دفع کرتی ہے. تو بس سب سے زیادہ، یا یوں کہو کہ قادر مطلق کون سی ذات ہے؟ خود خداوند متعال ہے جو قادر مطلق ہے. یہ خوبصورت جواب امام حسن علیہ السلام نے اس شخص کو دیا، اور آپ کے سامنے میں نے یہ پیش کیا. البتہ 2 حدیثیں نقل کر کے انسان حق ادا نہیں کر سکتا آج کے دن کا. آج کے دن جو کہ اساتید یہاں پر بہت خوبصورت بات فرماتے، دیکھیں اس کو غور سے سنیں، کہ یہ جتنے بھی آپ کے سامنے ولادتیں ہیں، شہادتیں ہیں، ولادت اس فلاں امام کی ولادت اس ڈیٹ کو ہے، فلاں امام کی شہادت اس ڈیٹ کو ہے، یہ ڈیٹس اور یہ تاریخ اتفاقی نہیں ہے. یعنی یہ عدد، مثلا 15 رمضان کو آج امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہے، 21 رمضان کو شہادت امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، شوال میں فلاں مناسبت ہے، اس کے بعد فلاں مناسبت ہے، محرم میں فلاں ہر مہینے میں آپ دیکھیں کوئی نہ کوئی آپ کو مناسبت ملے گی. اساتید فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں، یہ ڈیٹس کہ اس مہینے میں ہے اس مہینے میں، یہ اتفاقی نہیں ہے، کوئی انسیڈنس نہیں ہے. آپ دیکھیں خداوند متعال نے کس خوبصورت پلاننگ کے ساتھ ہمیں کوئی نہ کوئی مناسبت سے، ولایت سے خدا ہمیں متصل کر رہا ہے. کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی بہانے سے ہم ولایت سے متصل ہوتے جا رہے ہیں. ایک یہ بات. دوسری بات یہ اساتید اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو ٹائمز ہیں، یہ جو زمانے ہیں، یہ مختلف منزلیں ہیں سلوک اللہ کے لیے. ہر زمانہ ایک منزل کہلاتا ہے. مثلا آج 15 رمضان ہے، امام مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت ہے. یہ ایک خاص زمان ہے جو اپنے اندر ایک خاص منزل رکھتا ہے سیر و سلوک اللہ کے لیے. خود ماہ رمضان ایک خاص ٹائم ہے، ایک خاص زمانہ ہے. ہر مہینہ جو ہے، ہر دن ایک خاص زمانہ ہے. آپ دیکھیں زیارت ناموں میں مثلا سیٹرڈے کو کون سا دن کہا جاتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ دن منسوب ہے. اتوار کا دن سنڈے یہ منسوب ہے امیر المؤمنین اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے. اور پیر کا دن امام حسن امام حسین علیہ السلام سے مخصوص ہے. اور جمعے تک آپ دیکھیں ہر دن کوئی نہ کوئی امام سے اور ان ہستیوں سے منسوب ہے. آیا یہ اتفاقی ہے؟ کو انسیڈنس ہے ایسی فارمیلٹی کے لیے تاکہ وہ ہستیاں خوش ہو جائے؟ نہیں، اس لیے نہیں ہے. بلکہ علماء فرماتے ہیں یہ سیر و سلوک کی منازل ہیں یہ تمام ایام. اور ایک حدیث میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ خود ائمہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو منسوب کیا گیا ہے فلاں دن اس ائمے سے منسوب ہے، اس امام سے منسوب ہے، در حقیقت اب یہ تعبیر دیکھیں، فرماتے ہیں نحن ایام اللہ، ہم خود یہ دن ہیں. سمجھنے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہم خود یہ دن ہیں. یہ جو سیٹرڈے ہے، سنڈے ہے، منڈے ہے، یہ دن ہم خود ہیں. کتنی بڑی بات ہے. اب ہم دیکھیں ہم کس طرح اپنے دنوں کو گزارتے ہیں. یعنی ہم ہر لمحے اپنے کوئی نہ کوئی امام کے محضر میں ہیں. ہم سیٹرڈے کو ہفتے کے دن مکمل لمحہ لمحہ جو ہے وہ اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں محشور ہیں، دائماً محشور ہیں، لمحہ بے لمحہ. کیوں؟ نحن ایام اللہ، ہم ایام اللہ ہیں. بس ہر زمانہ سیر و سلوک کی ایک منزل ہے. اب یہاں جالب بات یہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اساتید فرماتے ہیں کہ اگر یہ زمانہ مثلا آج 15 رمضان ہے، ولادت ہے، خاص زمانہ ہے، خاص منزل ہے. یہ جو منزل آج کے دن مجھے اور آپ کو نصیب ہوئی ہے، اگر ہم نے اس منزل کو طے نہیں کیا، اس سیر و سلوک کی منزل کو طے نہیں کیا، تو یہ منزل ہاتھ سے چلی جائے گی، یہ زمانہ ہاتھ سے چلا جائے گا. پھر جو اگلے سال 15 رمضان کی اور ولادت امام حسن مجتبیٰ
انشاءاللہ ہمیں دیکھنے کو نصیب ملے گی وہ 15 رمضان اس 15 رمضان سے مختلف ہوگی سیر و سلوک کے اعتبار سے. وہ زمانہ، وہ ٹائم، وہ 15 رمضان اگلے سال کا اس 15 رمضان سے کاملاً مختلف ہوگا. وہ منزل نہیں ہوگی جو یہ منزل تھی. یہ منزل جو آج ہمیں ملی ہے، یہ اگر ہاتھ سے چلی گئی تو چلی گئی. یہ قابل برگشت، قابل بازگشت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہم کوشش کریں ہم لمحہ بلمحہ اپنے آپ کو کنٹرول کریں. صحیح، اپنے اعمال کو کنٹرول کریں، گناہوں کو انجام نہ دیں، زیادہ سے زیادہ عمل صالح کو انجام دینے کی کوشش کریں. انشاءاللہ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں بحق کے امام حسن مجتبی علیہ السلام ان منازل سیر و سلوک کو طے کرنے کی ہمیں خدا توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. اب آتے ہیں دوبارہ اپنے اس موضوع پر کہ حضرت آدم علیہ السلام علی نبینا وآلہ وعلیہ السلام. دیکھیں کل کیا بات ہوئی تھی. کل یہ بات ہوئی تھی یہ شجرہ ممنوعہ سے تناول کرنے کے بعد جب ظہور ہوتا ہے سوآت کا، یعنی عیوب بدنی ظاہر ہوتے ہیں، تو یہاں پر وہ اپنے آپ کو فوراً ڈھانپتے ہیں اور اس کے بعد نظام انسانی یہاں پر اپنے کمال اور اپنے کمپلیشن تک، اپنے کمپلیشن کے پروسیس کو طے کرتا ہے 100% کمپلیٹ یہاں پر. اور پھر خطاب آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو، نہ فقط حضرت آدم علیہ السلام کو بلکہ اس خطاب میں بی بی حوا سلام اللہ علیہا بھی شامل ہے اور اس خطاب میں شیطان بھی شامل ہے. اور یہ آیت آپ کے سامنے نقل کی تھی جس میں حبوط اول کا ذکر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36، وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. پھر یہ کہا کہ یہ سب کو خطاب ہے، تم سب یہاں سے نکل جاؤ. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ کہا کہ آدم علیہ السلام کا یہ حبوط اول ہے اور شیطان کا یہ حبوط دوم ہے. اس کے بعد جو دوسرا خطاب آتا ہے حبوط کا وہ یہ ہے، یعنی حبوط اول کے بعد حضرت آدم توبہ کرتے ہیں، توبہ کے بعد پھر حبوط کا خطاب آتا ہے. توبہ کے لیے جو آیت ذکر کی تھی وہ یہ تھی، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ. آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے کلمات کو دریافت کیا. فتاب علیہ، حضرت آدم نے ان کلمات کے ذریعے توبہ کی اور ان کی توبہ قبول ہوئی. انہو هو التواب الرحیم، کہ بے شک خداوند متعال تواب ہے اور رحیم ہے. جب یہ پروسیس طے ہو جاتا ہے پھر حبوط دوم کا خطاب آتا ہے، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اب آپ دیکھیں یہاں پر ہمیں یہ چیزیں دیکھنی ہے. اب کیا ہے، دیکھیں اب بات کیا ہو رہی ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ حبوط در حقیقت ہے کیا. صحیح، اور کل آپ کے سامنے یہ بات ہوئی تھی کہ حبوط یعنی انسان اپنی روح کو بدن کی خدمت میں لے کر آئے. انسان کیا کرے؟ جب انسان روح کو بدن کی خدمت میں لے کر آتا ہے اور صرف بدن کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، صرف اس عالم جسمانی کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں حبوط. صحیح. اور جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ، اگرچہ یہ معنی فی الحال ہم حضرت آدم پہ صدق نہیں ہوتا ہے کہ حضرت آدم نے جنت میں اپنے بدن کے تقاضوں کو پورا کیا، نہیں، یہ مراد نہیں ہے. مراد وہاں پر جنت میں جو حبوط محقق ہوا وہ یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بدن کی طرف توجہ محقق ہوئی. یہ توجہ محقق ہونا مہم ہے. صحیح ہے. اب جو حبوط کے میں آپ کے سامنے اس وقت مراتب اور لیولز بتانے والا ہوں، پیش کرنے والا ہوں، یہ وہ مراتب نہیں ہے جو حضرت آدم نے طے کی ہیں. اب آپ دیکھیں حبوط کے مراتب ہیں، حبوط کے لیولز ہیں. یہاں پر میں آپ کے سامنے 3 لیولز آف حبوط پیش کروں گا، اس کو غور سے سنیں.
ہم سب در حقیقت حبوط میں مبتلا ہیں. میں اور آپ اس وقت حبوط میں مشغول ہیں، یا حبوط آدم میں مشغول ہیں، یا ان حبوط میں مشغول ہیں جو میں آپ کے سامنے اس وقت پیش کرنے والا ہوں. اس وجہ سے غور سے سنیں. حبوط کا سب سے پہلا مرتبہ، صحیح ہے، یہ مراتب لو ٹو ہائی ہے، لیول 1، لیول 2، لیول 3، عمیق سے عمیق ہوتا چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ڈیپ ہوتا چلا جاتا ہے. مرتبہ اول حبوط دیکھیں، وہ یہ کہ انسان صرف اپنے بدن کے بارے میں سوچتا ہے، دیٹس اٹ. یعنی اس کا یہ ہم و غم ہوتا ہے، اس کی یہ فکر ہوتی ہے 24 گھنٹے کہ میں بس اپنا پیٹ بھروں، اور دیٹس اٹ. مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، اس کا پیٹ بھرے نہ بھرے، میرے ہمسایہ بھوکا ہو نہ ہو، میرا پیٹ بھرا ہونا چاہیے. یہ انسان کا مرتبہ اول حبوط ہے. اب اس میں عجیب بات یہ کہ انسان اس طرح سوچتا ہے، لیکن یہ انسان کی سوچنے کے میں آپ کو طریقہ کار بتا رہا ہوں کہ انسان اپنی لائف کے، اس کو دو طریقے سے کہہ سکتے ہیں. بعض اوقات انسان اپنی زندگی کے فیزز میں، ایسے فیزز میں داخل ہوتا ہے کہ انسان اس طرح سوچنے لگتا ہے. اب آپ دیکھیں، میں نے آپ کو بہترین مثال کورونا وائرس کے ایام، یہ جو دن ہے آج کل، ٹھیک ہے، بعض اوقات ممکن ہے. اب آپ دیکھیں خود امریکہ میں جب بلیک فرائیڈے آتا ہے، یا اس وقت جو کورونا کی وجہ سے ہر بندہ جو ہے اپنی فکر میں لگا، آپ نے خود ویڈیوز دیکھی ہیں امریکن سپر سٹورز میں کیا حالت، کیا لوگوں نے لائنز بنائی ہوئی تھی، اور جیسے وہ سپر مارکیٹس کی لائن کھلتی ہے فوراً لوگ جو ہیں وہ رش کر کے اندر جاتے ہیں، سٹیمپیڈ ہوتا ہے، بھگدڑ ہوتی ہے، اور سب اپنی فکر میں لگے ہوتے ہیں، میرا پیٹ بھرنا چاہیے. اب چاہے وہ حلال ہو، حلال طریقے سے ہو، چاہے وہ حرام طریقے سے ہو، میرا پیٹ بھرنا چاہیے، دیٹس اٹ. مقصد کیا ہے؟ پیٹ بھرنا. یہ حبوط کا پہلا مرتبہ ہے. دوسرے انسانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، صرف اپنا مفاد، اپنی یعنی پرسنل انٹرسٹ کو دیکھنا. دوسروں کی مالکیت بھاڑ میں جائے، صحیح ہے، جس کو اسٹریٹ لینگویج میں اسی طرح کہتے ہیں، بازاری زبان میں. دوسروں کی مالکیت جو ہے وہ اصلاً اس کا جو تہس نہس ہو جائے، اس کو پرواہ نہیں ہے. آپ دیکھیں اکثر بعض حیوانات بھی اسی طرح ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اگرچہ بعض حیوانات، اکثر حیوانات ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کے رائٹس، ان کے حقوق، ایک دوسرے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، رعایت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، صحیح ہے. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ انسان جو ہے حیوان سے بھی پستر اور بدتر ہو جاتا ہے. یہ حبوط اول. حبوط دوم یعنی حبوط کا دوسرا لیول، ٹھیک ہے. ہم حبوط کو کلی طور پر دیکھ رہے ہیں، اوور ویو دیکھ رہے ہیں، صحیح ہے، حبوط ایز اے ہول. حبوط کا لیول نمبر 2، مرتبہ دوم، یہ کہ انسان فقط کھانے اور پینے پر قانع اور کنونس نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ اپنا پیٹ بھی بھر رہا ہے اور اس کو یہاں پر دوسروں کی پرواہ نہیں ہے. یعنی حبوط کا جو لیول نمبر 1 ہے وہ اس لیول میں بھی شامل ہے، لیکن انسان یہاں تک قانع نہیں ہے، یہاں تک کنونس نہیں ہے، اس کو اور چاہیے. کیا اور چاہیے؟ انسان کہتا ہے جو کچھ عالم میں ہے یہ سب میرا ہے، یہ سب میرا ہونا چاہیے، صحیح، دس ہیز ٹو بی مائن. جو پراپرٹی عالم میں ہے وہ میری ہونی چاہیے، صحیح ہے. کوئی اور مالکیت اور اونرشپ کا حق نہیں رکھتا. میں چاہتا ہوں کہ اس عالم میں اپنا قبضہ جماؤں، میں چاہتا ہوں اس کنٹری میں قبضہ کروں، اس کنٹری میں قبضہ کروں، فلاں کروں، ہڑپ کروں، جو ہے وہ درہم برہم کروں کائنات کو، تاکہ یہ کائنات میرے ہاتھ میں آ جائے، یہ عالم میرے ہاتھ میں آ جائے. صحیح، دیکھیں کتنا عمیق ہو گیا یہ لیول، کتنا ڈیپ ہو گیا یہ لیول. اسی وجہ سے تعبیر الارض السابعۃ السفلی، الارض السابعہ السفلی یعنی زمین. دیکھیں زمین کے 7 سطوح ہیں، زمین کے 7 لیئرز ہیں. یہ فزیکل زمین کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ نان فزیکل زمین کی بات ہو رہی ہے. ہم حبوط کے اندر ہیں یہاں پر، صحیح ہے. حبوط یہاں پر مادی مراد نہیں ہے، بلکہ نان مادی مراد ہے، نان مٹیریلسٹک حبوط مراد ہے، صحیح. زمین کے 7 لیئرز ہیں. جس قدر انسان حبوط کرے گا اتنا ہی نیچے زمین کے نچلے ترین لیولز میں اور لیئرز میں جاتا چلا جائے گا. یعنی
پست سے پستر ہوتا چلا جائے گا. صحیح ہے. اب دیکھیں اوپر جو سب سے پہلا لیول تھا اس میں انسان صرف اپنے بدن کے بارے میں اپنی شکم کے بارے میں سوچ رہا تھا. وہاں پر یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ مجھے عالم پر بھی قبضہ کرنا ہے, مجھے یہ ساری کنٹریز یہ ساری یہ میری ہونی چاہیے. صحیح ہے. انسان اس طرح سے نہیں سوچ رہا تھا. یعنی وہاں پر انسان زمین کے ایک لیئر دو لیئر میں جو ہے وہ اپنے آپ کو پست اور پسترین میں دھکیل رہا تھا. لیکن یہاں پر یہ سارا عالم میرا ہونا چاہیے. All this world has to be under my property. صحیح ہے. اس کا مطلب یہ زمین کے مختلف لیئرز میں ڈاؤن ورڈز جاتا جا رہا ہے. صحیح. اسی وجہ سے تعبیر اور بھی. اب یہاں پر ایک واقعہ بھی ہے بہت خوبصورت. دیکھیں یہ آیت سورہ اعراف کی آیت نمبر 175 and 176 میں ہمیں یہ آیت ملتی ہے. پہلے میں یہ آیت آپ کے سامنے پیش کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. صحیح. آیت نمبر 176 تھوڑی طولانی ہے لیکن یہاں تک ہمارے ٹاپک سے مربوط تھی. آگے بھی تھی لیکن وہ زیادہ پھر کام لمبا ہو جاتا اگر میں پوری آیت ذکر کروں اور اس کی تفصیل. لیکن فی الحال یہاں تک دیکھیں بات کیا. اور یہ بات ایک شخص تھا بنی اسرائیل کے اندر, اس کا نام تھا بلعم باعورہ. صحیح ہے. قصص القرآن کی کتابوں میں آپ دیکھیں, خاص طور پہ اگر آپ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کی جو کتاب ہے قصص القرآن اردو میں بھی ٹرانسلیٹڈ ہو چکی ہے, یہ واقعہ آپ کو وہاں پر ملے گا اس آیت کے ذیل میں. اچھا. بلعم باعورہ ایک شخص تھا, ایک عالم تھا, ایک دانشمند تھا. صحیح. ایک سکولر تھا بنی اسرائیل کے اندر. اور نہ فقط سکولر, ایک عام سا سکولر نہیں تھا بلکہ ایک ایسا سکولر تھا جو معنوی اور عالی ترین معنوی مقامات کا حامل تھا. صحیح ہے. بعض اب روایت یہ کہتی ہے کہ وہ اسم اعظم کا حامل تھا. اسم اعظم خدا کا ایک اسم ہے, اسم اعظم. صحیح ہے. چونکہ اس کے پاس اسم اعظم موجود تھا لہٰذا وہ مستجاب الدعویٰ تھا, اس کی ہر دعا خدا اجابت کرتا تھا. صحیح ہے. اس پائے کا عالم, اس سٹیٹس کا عالم بنی اسرائیل میں موجود تھا. اور یہی وجہ تھی کہ یہ مشہور ہو گیا تھا بنی اسرائیل میں. اس نے اس قدر شہرت پائی تھی. اگر آج کے زمانے میں ہوتا تو 2 ملین سبسکرائبرز ہوتے اور 2 لاکھ سے زیادہ اس کو لائکس ملتے اور یہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے. یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ اور ہر جگہ اس کا پیج ہوتا اور ہر جگہ اس کا چرچا ہوتا. ٹھیک ہے. تو اس پائے کا عالم. ٹھیک ہے. اوکے. اب خداوند متعال یہاں پر اس آیت میں کیا فرمایا؟ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا. اے نبی, اے رسول, کس کو خطاب ہے؟ ٹھیک ہے, نبی اکرم کو خطاب ہے یہاں پر کہ اس انسان کے بارے میں, اس انسان کو جسے ہم نے یہ ساری چیزیں عطا فرمائیں, جو یہاں پر خدا نے آیات کی تعبیر. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ, تم اس شخص کے بارے میں خبر دو, اس شخص کے بارے میں تلاوت کرو لوگوں کے اوپر جسے ہم نے آیات, اپنی آیات نازل کی, اپنی آیات عطا فرمائے. یعنی بلعم باعورہ کے پاس آیات الہی موجود تھی. مثلا میں آپ کو اسم اعظم کی مثال دی. ٹھیک ہے. پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا فَانْسَلَخَ مِنْهَا, یہ آیات اس کے وجود سے لے لی گئیں. صحیح ہے. خدا نے یہ آیات اس کو دی تھی, اس کو مستجاب الدعویٰ بنا دیا تھا, اس کو اسم اعظم دے دیا تھا, اس کو عالی ترین مقامات معنوی سے نوازا تھا, شامل حال کیا تھا. لیکن اب خدا کہتا ہے فَانْسَلَخَ مِنْهَا, ہم نے یہ سب کچھ اس سے لے لیا. پھر کیا ہوا؟ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. اب یہاں پر فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَان کے بارے میں 2 تعبیریں استعمال ہوئی, دونوں میننگز پاسبل ہیں. کہ وہ شیطان کے پاس گیا, یعنی اس نے شیطان کی پیروی کی, اتباع کی,
یا یہ تعبیر کہ شیطان اس کے پاس گیا. خود شیطان بھی کہتا ہے بعض اوقات ایسے انسان موجود ہے اس عالم میں کہ میں خود ان سے جو ہے وہ ہیلے اور مکر سیکھتا ہوں، میں خود ان سے درس اور عبرت لیتا ہوں. ٹھیک ہے، خود بعض انسان ایسے ہوتے ہیں کہ شیطان سے بھی جو ہے وہ چالاک ہوتے ہیں، ماسٹر ہوتے ہیں، اور شیطان ان کی پیروی کرتا ہے. تو یہاں پر مفسرین نے یہ تعبیر بھی اس کا احتمال دیا ہے کہ شیطان اس کے پاس گیا. ٹھیک ہے، پھر کیا ہوا؟ اصل میں بات یہ کہ یہ شخص بنی اسرائیل میں تھا. ٹھیک ہے، بنی اسرائیل کا مطلب یہ کہ یہ وہ ٹائم تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خداوند متعال نے مبعوث کیا تھا صحیح بنی اسرائیل کے اندر. یہ شخص مبعوث حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا ہے. جب مبعوث کیا گیا یہ اسی زمانے میں یہ عالم مشہور ہو چکا تھا. اب یہ عالم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جیلس ہونے لگتا ہے، حسادت کا شکار ہوتا ہے، حسود ہو جاتا ہے، دنیا پرستی کا شکار ہو جاتا ہے. صحیح، اور ایسا ایسا فرعون کے دربار اور اس کی گورنمنٹ سے متصل ہو جاتا ہے، ملحق ہو جاتا ہے، اور فرعون کا مشاور بنتا ہے، اس کو ایڈوائسز دیتا ہے. اور فرعون نے جو اسے وعدے دیے تھے، مختلف دنیاوی وعدے دیے تھے، فرعون ان تمام وعدوں پر عمل کرتا ہے. اور نتیجے میں یہ عالم جو ہے بلعم باورا، اس کو ہم کیا کہیں گے، کلی عنوان دے، یہ سب دنیا پرستی، فرعون سے تعلق قائم کرنا، یہ سب کیا ہے؟ ہوا پرستی، اپنے ہوائے نفس کی پیروی کرنا. یہ شخص ان دی اینڈ ہوائے نفس کا شکار ہو جاتا ہے، شیطان کی پیروی کرنے لگتا ہے. پھر خداوند متعال فرماتے وَلَوْ شِئْنَا، اگر ہم چاہتے، لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، تو ہم ان آیات کے ذریعے اسے مزید عالی مقامات معنوی عطا فرماتے، لیکن ہم نے یہ کام نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ سنت الہی میں فورس اور اجبار نہیں ہے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، ہم نے اسے اپنے حال پہ چھوڑ دیا، اس کے اختیار کی جانب اسے سپورٹ کیا. ہم نے جو وہ کرنا چاہتا ہے وہ کرے، اور وہ اپنی ہوا اور ہوس کی پیروی کرتا جائے، اتباع کرتا جائے. تو یہ دیکھیں، یہ حبوط کا ایک نمونہ ہے. خدا نے اس کو یہ نعمتیں عطا فرمائی تھیں، کس طرح اس عالی مقام سے حبوط کرتا ہے، پست سے پستر. میں نے آپ کو ابھی اوپر کہا کہ الارض السابعۃ السفلی، زمین کے 7 لیئرز ہیں. کس طرح انسان ایک عالی ترین مقام سے نیچے آتا ہے اور نیچے سے نیچے سے نیچے چلا جاتا ہے. یہ عالم کی مثال ہے. ٹھیک ہے، اوکے. پس بلعم باورا کی میں نے آپ کو مثال دی، حبوط کا دوسرا مرتبہ تک میں نے آپ کو یہاں تک بتا دیا. ٹھیک ہے، عجیب بات نہیں ہے کہ انسان کو خدا نے زمین پر بھیجا. کیوں بھیجا خدا نے انسان کو زمین پر؟ تاکہ انسان اس زمینی زندگی سے پرواز کرے اس غیر زمینی، اس اخروی زندگی کی جانب. انسان کا کام، میرا اور آپ کا کام، حبوط کے بعد، زمین پر آنے کے بعد، ولادت کے بعد کیا ہے؟ پرواز کرنا دوبارہ اس عالی ترین مقامات الہی اور انسان کامل کی جانب. اسی وجہ سے قرآن میں آئے کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تم سب کو لوٹنا ہے واپس. لیکن کیسے لوٹنا ہے؟ آیا بلعم باورا کی طرح لوٹنا ہے خدا کی جانب، یا حضرت آدم علیہ السلام کی طرح، اولیاء خدا کی طرح ہمیں واپس لوٹنا ہے؟ حبوط کا تیسرا مرتبہ دیکھیں. تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ انسان، دیکھیں وہاں پر انسان سب سے پہلے کیا تھا؟ بدن، پیٹ بھرنا، دیٹس اٹ. اس کے بعد کیا ہوا؟ پیٹ بھرنے میں وہ کانے نہیں ہے، بلکہ اس کو یہ پورا عالم چاہیے کہ یہ سب میرے قبضے میں ہو، میری پراپرٹی میں ہو جائے. یہاں پر اب اور پسترین اور پستر مرتبہ ہے حبوط کا. وہ کیا ہے کہ زمین پر جو کچھ ہے اس پر میں کانے اور کنونسڈ نہیں ہوں، بلکہ تمام انسانوں کا میں مالک بننا چاہتا ہوں، تمام انسان میرے غلام بن جائیں. یہ حبوط کا تیسرا مرتبہ ہے، اور یہ پہلے 2 مرتبے سے زیادہ پستر ہے. اس کو صرف کنٹریز نہیں چاہیے، اس کو مثلا فلاں کنٹری میں صرف قبضہ نہیں کرنا ہے، بلکہ وہ یہ چاہتا کہ تمام انسان میرے غلام بن جائیں.
میں مالک ہو جاؤں تمام انسانوں کا. اور یہی وہ ہے کہ جسے قرآن مجید نے فرمایا انا ربکم الاعلی. فرعون اس کو کہتے ہیں. تفرعون اس کو کہتے ہیں. تفرعون یعنی فرعونیت. یہ وہ ہے شقاوت کا راستہ، ضلالت کا راستہ، فرعونیت کا راستہ اسے کہتے ہیں. آپ دیکھیں اس انسان کس طرح جو ہے وہ فرعون کے پروسیس کو طے کرتا ہے، تفرعون کے پروسیس کو طے کرتا ہے. سب سے پہلا مرتبہ حبوط کا طے کرتا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا. البتہ خداوند متعال ایسے انسانوں کو بھی ہدایت کرتا ہے. اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علی نبینا و آلہ و علیہ السلام کو فرعون کے پاس جب بھیجا، قرآن مجید میں یہ تعبیر آئی کہ اے موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس اور نرمی سے بات کرو، سافٹ لہجے میں بات کرو کہ شاید یہ ہدایت پا جائے. کیوں؟ کہ بالآخر فرعون بھی خدا کا بندہ ہے. فرعون بھی خدا کا بندہ ہے، خدا کی مخلوق ہے. خدا اسے بھی چاہتا ہے ہدایت کرے. بس ہدایت کا راستہ، ہدایت کا دروازہ ہر مرتبے میں اوپن ہے. صحیح ہے، مگر یہ کہ ایک ریڈ لائن کراس ہو جائے، اور وہ ریڈ لائن یا شرک ہے یا ایک اور دو یا تین اور ریڈ لائنز ہیں جسے شریعت نے جسے ذکر کیا ہے اپنے کلام میں. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آیا حبوط آدم ایسا تھا؟ نہیں، قطعاً ایسا نہیں تھا. حبوط آدم علیہ السلام، دیکھیں حبوط آدم علیہ السلام یہ تھا کہ زمین پر آئے. زمین پر آنے کے بعد اب حضرت آدم علیہ السلام کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ تم اب زمین سے دوبارہ اوپر آؤ، معنوی انداز میں، معنوی طور پر. صحیح ہے، اس الہی کمال کو اور قرب کو حاصل کرو. اگرچہ حضرت آدم انسان کامل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ کو کہ انسان کامل کے بھی مراتب موجود ہیں، انسان کامل کے بھی لیولز موجود ہیں، کمپلیٹ ہونے کے بعد بھی لیولز موجود ہیں. صحیح ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام کا یہ کام تھا کہ اب زمین پر حبوط کرنے کے بعد دوبارہ ان مراتب اور مقامات کو طے کرنا شروع کرے. صحیح ہے. باقی انسان، میں اور آپ، ہمیں بھی یہی کام کرنا ہے. ہماری ولادت ہو گئی، ہم بالغ ہو گئے، شریعت اور دین اسلام کی ذمہ داریاں ہمارے اوپر عائد ہو گئیں. نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا، یہ سب کیوں ہے؟ تاکہ ہم مزید حبوط کا راستہ طے نہ کریں، زمین کے ساتھ لیئرز کا راستہ طے نہ کریں، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے ان عالی مقامات کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. بس اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ کون سا حبوط ہوگا؟ یہ وہ حبوط ہے حضرت آدم کا اور ہمارا. یہ وہ حبوط ہے جو بازگشت پذیر ہے، یعنی جس میں واپس خدا کی جانب لوٹا جا سکتا ہے اور واپس اور دوبارہ ان عالی مقامات کو حاصل کیا جا سکتا ہے. بس یہ حبوط، اس کو ہم یہ ٹاپک دیں گے، حبوط برگشت پذیر، جو واپس لوٹنے کے قابل ہے. لیکن شیطان کا حبوط کیا تھا؟ مجھے بتائیں آپ. شیطان نے در حقیقت ابتدا ہی سے، شروع سے ہی حبوط کے تمام مراتب کو ایک ہی لمحے میں طے کیے تھے. صحیح، دوبارہ شیطان نے ابتدا ہی سے از اول تمام مراتب حبوط کو ایک ہی مرتبے میں اس نے طے کر دیے تھے. اس وجہ سے شیطان کا جو حبوط تھا وہ قابل برگشت نہیں ہے، وہ بازگشت پذیر نہیں ہے، وہ اب واپس نہیں لوٹ سکتا. لعن ابدی کا شکار ہے، وہ تا قیامت لعن ابدی کا شکار ہے. اور جب ظہور امام زمانہ علیہ السلام ہوگا اور ان کی حکومت مستقر ہو جائے گی، سٹارٹ ہونے لگے گی، اور جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ سٹرونگ ہو جائے گی، کام کرنا شروع ہو جائے گی، یہ وہ موقع ہوگا کہ شیطان کا سر بریدہ ہو جائے گا، کاٹا جائے گا. ٹھیک ہے. تو شیطان کا جو حبوط ہے وہ برگشت پذیر نہیں ہے، لیکن میرا اور آپ کا اور حضرت آدم علیہ السلام کا جو حبوط ہے، ہم مسلمانوں کا جو حبوط ہے زمین پر آنے کے بعد، وہ برگشت پذیر ہے. صحیح. اب یہاں پر ایک ریڈ الرٹ ہے. یہاں پر ایک کیا ہے؟ ریڈ الرٹ بنی آدم کے لیے. بنی آدم کون ہے؟ میں اور آپ.
ہم سب کے لیے ایک ریڈ الرٹ یہاں موجود ہے. صحیح ہے. وہ ریڈ الرٹ کیا ہے؟ وہ ریڈ الرٹ کون دیتا ہے مجھے آپ بتائیں؟ حضرت آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ. حضرت آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں، وہ انسان کامل ہیں، وہ عارف کامل ہیں، جنہوں نے حبوط کے مراحل کو زمین پر آنے کے بعد دوبارہ اس پروسیس کو طے کیا اور ان عالی مقامات کو حاصل کیے. اسی وجہ سے حضرت آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی عالم کو انہوں نے فرمایا تھا کہ اب مجھے ذہن سے نکل گئی وہ بات. صحیح. اب وہ بات اس طرح سے تھی کہ آیت اللہ بہجت نے یہ فرمایا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے یا امام رضا علیہ السلام نے، ٹھیک ہے، ان دونوں میں سے، اب مجھے ذہن میں نہیں ہے، امام رضا علیہ السلام نے مجھے کئی معنوی تحفے عطا فرمائے، معنوی تحفے عطا فرمائے. صحیح ہے. اب وہ تحفے بھی اب میرے ذہن سے نکل گئے، ٹھیک ہے، اگرچہ حضرت آیت اللہ بہجت نے صرف ایک تحفہ کا ذکر کیا تھا، باقیوں کا ذکر نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے. لیکن یہ وہ شخصیات ہیں جس کی پہچان ہونی چاہیے، جس کی پہچان ہونا ضروری ہے. ایک دفعہ خود اس بندہ حقیر کو موقع ملا تھا کہ حضرت آیت اللہ بہجت کے فرزند ارجمند سے ملاقات کریں. خود جہاں پر بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کی جو قبر ہے، جو حرم ہے، زری ہے، اسی کے ساتھ آیت اللہ بہجت کی بھی قبر شریف موجود ہے. وہاں پر آیت اللہ بہجت کے فرزند ریگولرلی آتے ہیں مارننگ کے وقت اور صبح کے ٹائم پر، اور 1 سے 2 گھنٹے وہاں پر بیٹھتے ہیں اور فاتحہ پڑھتے ہیں اور دیگر دعائیں پڑھتے ہیں. ایک دفعہ مجھے بھی موقع ملا ان کے پاس جانے کا، اور ایک سوال میں نے پوچھا ان سے، تو اس کے ذیل میں انہوں نے یہ مجھے جواب دیا کہ اگر انسان زیارت عاشورہ پڑھے، اگر انسان، غور سے سنیں، اگر یہ آج کے دن یعنی میلاد امام حسن علیہ السلام کے دن کا ایک تحفہ میں آپ کو دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، آیت اللہ بہجت کے فرزند کی زبانی، وہ تحفہ یہ کہ آیت اللہ بہجت کے فرزند فرماتے ہیں کہ اگر انسان زیارت عاشورہ پڑھے اور اس کو ہدیہ دے آیت اللہ بہجت کو، یقیناً یہ ان کے جملے کہ اس انسان کی جتنی بھی دعائیں وہ مستجاب ہوں گی. صحیح. انسان، میں اور آپ، اگر کوئی مشکل اپنی حل کرنا چاہتے ہیں، زیارت عاشورہ پڑھیں اور ہدیہ دیں آیت اللہ بہجت کو، اور انسان کی انشاءاللہ مشکل حل ہوگی. کیوں؟ میں نے پوچھا کیوں، تو انہوں نے فرمایا آیت اللہ بہجت کو زیارت عاشورہ سے بہت محبت تھی، بہت لگاؤ تھا انہیں، اور ان کی زندگی میں بھی ملتا ہے کہ انہیں وہ ڈیلی بیسس پہ زیارت عاشورہ پڑھا کرتے تھے، تو ان کو زیارت عاشورہ بہت پسند تھی. ٹھیک ہے. تو اب وہ ریڈ الرٹ کیا، اگرچہ ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے، لیکن آپ مجھے اجازت دیں کہ آیت اللہ بہجت کی زبانی یہ ریڈ الرٹ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں اور پھر اس سیشن کا اختتام کرتے ہیں. آیت اللہ بہجت فرماتے اگر ہم اشقیاء کو دیکھیں، اشقیاء یعنی جو شقی ترین انسان ہے اس روئے زمین پر، جیسے یزید ہے، شمر ہے، کھولی، یہ سب، اور جو ظالمین ہوتے ہیں وہ اشقیاء کہلاتے ہیں. فرماتے ہیں، غور سے سنیں، اگر ہم اشقیاء کو دیکھیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ان سے بہتر ہیں. حتیٰ بعض اوقات اب آپ دیکھیں، جب یہ اساتید فرماتے ہیں، نقل فرماتے ہیں کہ جب یزید اور شمر کا نام لیا جاتا تھا آیت اللہ بہجت کے سامنے، تو وہ یوں فرماتے تھے کہ یہ مت سمجھنا کہ ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، یہ مت سمجھنا کہ ہم یزید اور شمر نہیں بن سکتے، ہمارے لیے اب تک پیش نہیں آیا ہے، ہمارا امتحان نہیں لیا گیا ہے کہ اگر ہمارا امتحان لیا جائے تو ممکن ہے ہم بھی اس شقی ترین مقام تک خدا نخواستہ پہنچ جائیں. اگر یہ پیش آ گیا یہ امتحان ہمارے لیے، کیا پتا ہم بھی اسی مرتبے تک گر جائیں اور گراوٹ کا شکار ہو جائیں. بس میں آپ سے یہ کہوں گا کہ یہ سارے حبوط جو زمین کے نچلے لیئرز تک ہیں، یہ ہم سب کے لیے پاسبل ہے، ہم سب کے لیے پاسبل ہے، امکان پذیر ہے. قرآن مجید نے بھی یہ وارننگ ہمیں دی ہے کہ اے بنی آدم، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم
من الجنہ، اے بنی آدم خبردار شیطان تمہیں بہکا نہ دے، دھوکے میں نہ لے کے آئے، جس طرح تمہارے ماں باپ کو اس نے جنت سے نکالا اور اس عالم میں اس نے انہیں منتقل کیا۔ اور یہ آیت سورہ اعراف کی آیت نمبر 27 میں آپ اس کو حتماً دیکھیں کہ خداوند متعال نے بھی ہمیں یہ وارننگ دی ہے۔ خدا سے دعا کہ خدایا ہمیں حبوط کے اس نیگیٹو اور منفی مراتب کو طے نہ کروائے، ٹھیک ہے، ہمیں ایسا بنا دے خدایا ماہ رمضان میں ہمیں یہ توفیق عطا فرما دے کہ ہم حبوط کے جو ہے وہ ایسے حبوط کو اپنائیں جو قابل برگشت ہو، قابل برگشت بے اون مقامات معنوی ہو، ہم حبوط کے اس شقی ترین مراتب میں شکار نہ ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل